کہ صحیح عقائد کو ایمان کیوں کہتے ہیں؟ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان بنا ہے امن سے، جس کا مطلب ہے سکون و شانتی۔ چونکہ درستی عقائد آخرت کے عذاب سے امن میں رہنے کا ذریعہ ہے، لہٰذا ان کا نام ایمان ہوا۔ بندہ اس معنی سے مومن ہے کہ وہ اپنے کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ رب معنی مومن کہ وہ نیک بندوں کو عذاب سے بچاتا ہے۔ یعنی ایمان میں بہت ساری تعویلات ہیں کہ ایسے چیز کو مان لینا جس سے ہمیشہ انسان جہنم سے بچ جائے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ کافر کو مسلمان کرتے وقت کلمہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ عیسائیوں کی طرح، آریوں کی طرح کیوں کوئی چیز کھلا دے تو مطلب کہ ان کے ہاں ہے کہ اگر کوئی چیز کھلا دے تو وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ہے کہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے کلمہ پڑھانا۔ تو اس کا وجہ یہ ہے کہ ایمان علم ہے اور عبادت عمل ہے۔ علم کا درجہ عمل سے ہے۔ ایمان رسول کو ماننا، ایمان اللہ اور رسول کو ماننا ہے۔ عبادات ان کی اطاعت کرنا ہے۔ ماننا اطاعت سے مقدم ہے، پہلے ہے، یعنی پہلے ایمان لائے گا تب تو اس کے اوپر روزہ نماز فرض ہوگا۔ پہلی تبلیغ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں سے اولاً یہی سوال فرمایا کہ کیف انا فیکم، بتاؤ میں تم میں کیسا ہوں؟ تو معلوم ہوا کہ معرفت اللہ اور رسول مقدم ہے۔ اعمال دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں مگر ایمان ساتھ جاتا ہے۔ جنت میں عمل نہ ہوگا مگر ایمان ہوگا۔ سوال تیسرا کہ کلمہ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کو رب کے نام کے ساتھ کیوں ملایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ حضور کو رب سے قریب ہے، رب سے قرب ہے، لہٰذا ان کے نام کو رب کے نام سے قریب رکھا گیا۔ دیکھو محمد میں 4 حرف ہے، چاروں بے نقطہ، ایک پر تشدید ہے۔ اسی طرح اللہ میں 4 حرف ہیں، سب بے نقطہ، یعنی کسی میں نقطہ نہیں، نہ اللہ میں نقطہ ہے نہ محمد میں نقطہ ہے۔ ایک پر تشدید، حضور کے نام پر بھی تشدید ہے اور اللہ کے نام پر بھی تشدید ہے، مگر تشدید پر کھڑا زبر معلوم ہوا کہ رب شہنشاہ ہے اور حضور وزیر اعظم، تو پھر لا الہ الا اللہ ہے، پھر لا الہ الا اللہ ہے، دوبارہ میں اسی طرح محمد الرسول اللہ ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان، علی ابن ابی طالب، ان سب ناموں کے 12 حرف ہیں، ان سب ناموں کے 12 حرف ہیں۔ پھر رب کا نام حامد، حضور کا نام محمد، تو شریف اور احمد، رب کا نام پاک محمود، یعنی رب ان کا حامد، وہ رب کے۔ سوال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں اور حضور زمین پر ہوئے، تو لہٰذا وہ اللہ کے قریب زیادہ ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور ہوئے۔ یہ سوال، اس سوال کا جواب صرف اوپر نیچے ہونے پر افضلیت کا مدار نہیں۔ موتی سمندر کے نیچے رہتا ہے، موتی کی کیا قدر ہے؟ اوپر تو نہیں ہے، پانی کے اندر ہے، مگر موتی نیچے ہے اور حباب اوپر۔ اشرف المخلوقات انسان زمین پر رہتا ہے اور چاند ستارے آسمان پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، ان میں اشرف المخلوقات انسان کو کہا۔ چاند ستارے اتنی اوپر آسمان پہ ہیں، ان کو نہیں کہا اشرف، یعنی بہتر۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر جانا دشمنوں سے محفوظ رہنا ہے، یعنی جب ان کو دشمن ان کے گھر میں گھیر لیے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو عرش پر جانا یعنی چوتھے آسمان پر جانا دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔
اور معراج میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عرش پر جانا مہمانی کے طور پر معراج، طور اور چہارم آسمان سب سے افضل، حضور کے معجزات بے شمار اور قرب الہی بے حد ہے۔ نمبر 4 سوال کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو نبی ہوں گے یا نہیں؟ اگر نبی ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہ رہے، اگر نبوت سے معزول ہو کر آئیں گے تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ رب کسی کو نبوت سے معزول نہیں کرتا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو نبی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے کہ امتی بنیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے؟ اگر امتی آتے ہیں تو نبوت کی شان کے خلاف ہے۔ یہ سوال ہے، تو اس کا جواب نبی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور فیض حاصل کرنے کا یہ نبوت کا وطن ہے، اور خلق سے تعلق فیض دینے کا مطلب ہے۔ نبوت کا ظہور پہلا وصف نسخ کے قابل نہیں، دوسرا وصف قابل نسخ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نزول کے وقت قرب الہی اور درجہ کے لحاظ سے نبی ہوں گے، مگر ظہور کے حیثیت سے مسلمانوں کے ولی ہوں گے۔ جب آئیں گے تو مسلمانوں کے ولی ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے ملنے گئے تو نبی ہی تھے، ایسا نہیں کہ ایک نبی ولی سے گیا تو نبی کا مرتبہ گھٹ گیا، نہیں، مگر وہاں اپنے احکام جاری نہ فرما سکے کہ شب معراج میں سارے نبی حضور کے پیچھے نماز میں موجود تھے، مگر اجزائے احکام کے لیے نہیں۔ ایک کچہری کا جج دوسرے شہر کی عدالت میں گواہ بن کر پیش ہو تو وہ اپنی جگہ جج ہی ہے، مگر یہاں اس وقت گواہ کی حیثیت سے ہے۔ تو خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہ ملے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں۔